السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کیا میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ جی قبلہ۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی آج ہم پڑھیں گے رسم الخط کا بیان۔ آپ کو میں نے پچھلے اسباق میں جب پچھلی دفعہ رسم الخط کا بیان ہوا تھا، اس میں آپ کو میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ مصاحف جو آپ نے لکھائے تھے قرآن کریم کے نسخے، اس کا میں نے آپ کو نمونہ پیش کیا تھا۔ تو اب بھی جب یہ آپ کے سامنے آئے گا تیار ہو کر، یہ فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر انشاءاللہ وہ جو 4 صفحے ہیں، یا ہو سکتے ہیں میں زیادہ کچھ ڈال دوں، وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کا آپ کو تو ویسے ہی دیکھنا عبادت ہے، اور ان کا تعلق تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام جنہوں نے بڑی محنت سے قرآن کریم لکھا، وہ بہت بڑا ایک سمجھیے کہ سب سے بڑا دنیا میں مبارک تعویذ یہی ہوگا۔ رسم الخط کا بیان، مختصر تاریخی پس منظر۔ جی حاجی غضنفر صاحب ذرا آپ پڑھیے مختصر تاریخی پس منظر۔ جی آپ پڑھیے ذرا یہ وہ مختصر تاریخی پس منظر۔ مختصر تاریخی پس منظر۔ جی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع سے متعدد نسخے کتابت کرائے متعدد نسخے کتابت کرائے، جن کی نگرانی صحابہ کرام، حفاظ اور قراء کی کثیر جماعت نے کی۔ آج کل کے حفاظ و قراء کی بات نہیں، یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے سبحان اللہ مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کر قرآن کریم حفظ کیا۔ کہاں اصحاب صفہ کا چبوترا جو تھا، وہ سب سے پہلی یونیورسٹی تھی اسلام کی، سبحان اللہ۔ وہاں پر ایک کونے میں حضرت ابی بن کعب بیٹھے پڑھ رہے ہیں، کہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، کہیں حضرت زید ہیں، کہیں سیدنا عثمان غنی ہیں، کہیں مولا علی شیر خدا ہیں۔ اور کیا منظر ہوگا، مسجد نبوی کے کونوں کے کہیں بلال کر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، کہیں صہیب بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق سبحان اللہ دور فرما رہے ہیں۔ تو وہ صحابہ اور قراء تھے، اللہ اکبر۔ اور اللہ کو ان کا پڑھنا اتنا پسند تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرماتے ہیں، اے ابن مسعود مجھے قرآن تو پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں؟ قرآن تو آپ کی زبان نطق کے بوسے لے کر باہر آیا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر کہا، حضور نے پھر فرمایا، عبداللہ بن مسعود مجھے اللہ کا پاک کلام پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود تو جھجکے، پھر یہی عرض کیا، چاکا دے ہوندا ہی ہے نا۔ تیسری مرتبہ پھر جب حضور نے فرمایا اس انداز میں، فرمایا ابن مسعود میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا اور میرا رب کہہ رہا ہے کہ ابن مسعود کو بولو کہ مجھے قرآن سناؤ۔ تو خدا کی قسم میں کبھی عالم تصور میں جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ وہ کیا کیفیت ہوگی کل قیامت کے دن، جب اللہ جل شانہ و مجدہ جلوہ فروز ہوں گے اور جنتیوں کو اپنی زیارت کروائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اور اس دیدار کے اندر پھر صحابہ کرام اور قراء اور حفاظ کائنات میں جتنے بھی ہیں سب کو حکم ہوگا قرآن پڑھو۔ تو اس وقت جب یہ صحابہ پڑھیں گے تو کیا کیفیت ہوگی، سبحان اللہ۔ تو جن کی نگرانی صحابہ کرام، جی حج سے پڑھیے۔ ان نسخوں کی تعداد 4، 5، 7 یا 8 تھی، اور اس وقت صوبے تھے نا، تو ہر صوبے میں ایک ایک رکھایا گیا،
کہ آئندہ جو بھی قرآن کریم پڑھا جائے، سنا جائے، لکھا جائے، اس کی رہنمائی آپ کے صوبے کے ہیڈ کوارٹر میں جو قرآن پاک رکھا ہوا ہے اس سے تم نے رہنمائی لکھ لینی ہے کہ کہاں پہ کون سا حرف ملا کے لکھا ہے، کون سا کھول کر لکھا ہے، جدا لکھا ہے، کون سی لمبی آیت ہے، کون قرآن پاک میں جو لمبی آیت لکھ دی گئی ہے نا، اب وہ اس کو گول نہیں لکھ سکتا، اور جو گول لکھی ہوئی ہے اب اس کو لمبا نہیں لکھ سکتا، جو دو حرفوں کو ملا دیا ہے اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں العالمین، العالمین یہ ایسے نہیں لکھا جاتا، عین زبر الف آ علیحدہ ہو جائے، العا اور لمین ہے جو علیحدہ ہو جائے، جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن کریم میں چونکہ العالمین ایک لفظ لکھا ہے کھڑی زبر عین کے اوپر ڈال کر اس کو عین کو لام سے جوائنٹ کر دیا ہے، اب کو اس کے خلاف نہیں لکھ سکتا۔ فی ما جہاں اکٹھا ہے اس کا کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، اینا اور ما جہاں ملا کر لکھا ہے اس کو کچھ علیحدہ نہیں کر سکتا، جہاں علیحدہ کر سکتا ہے وہاں اس کو کوئی ملا نہیں سکتا۔ تو ان کی تعداد 4 5 7 یا 8 تھی۔ جی حاج صاحب جی، ان کی تعداد 4 5 7 یا 8 تھی، اور ان نسخوں کا نام مصاحف عثمانی مشہور ہوا۔ مصحف عثمانی، وہ میں نے آپ کو جو اس دن پچھلی دفعہ آپ کو جو میں نے پیش کی تھی نا، انشاءاللہ یہ سبق جب آئے گا نا یوٹیوب پر تو وہ اس کے ساتھ ہوں گے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے موبائلوں میں رکھیں، گھروں میں لٹکائیں، وہ اس سے زیادہ اچھا اور کون سا تعویذ ہو سکتا ہے برکت کے لیے۔ سبحان یہ پڑھیا بڑی بات۔ ان مصاحف کو اسلامی مملکت کے معروف مراکز میں بھیجا گیا اور تاکید فرمائی کہ آئندہ انہی مصاحف کے مطابق قرآن کریم کی اشاعت اور تلاوت ہو۔ یہ تمام مصاحف غیر منعقد اور غیر مغرب تھے، غیر معرب تھے، اصل غیر منعقد کے نقطوں کے بغیر، اور زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش ان سب سے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش کوئی حرکت نہیں ہے اس کی، اللہ۔ اور اس کے اندر ساری قراتیں اگر نقطے ڈال دیے جاتے اور زیر زبر ڈالتی جاتی، اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے سورہ فاتحہ ہے نا، انعمت علیہم بھی ٹھیک ہے، انعمت علیہم بھی ٹھیک ہے، انعمت علیہم وہ بھی ٹھیک ہے، یہ 3 قراتیں ہو گئیں۔ اب ان زیر زبر اور الٹی پیش کے ساتھ ہی یہ اگر یہ ڈالی ہوتی، اگر زبر ڈال دی جاتی تو دوسری نہیں پڑھی جانی تھی، زیر ڈال دی جاتی تو روایت حفص نہیں پڑھی جانی تھی، علیہم کی بجائے علیہم ڈال دی جاتی، یا علیہم میم الٹا پیش منہ ڈال دیتا جاتا، پھر اور تو یہ نہ ڈال کر ساری اس کے اندر مشہور ہے۔ اسی طرح اہدنا الصراط الذین، یہ سارے جتنے بھی نقاط اور اعراب ہیں انہی کے اندر قرات 7 10 محفوظ ہیں، لہذا ان کو ان سے ان کے یہ غیر نقطوں اور اعراب کے بغیر یہ رکھے گئے الحمدللہ۔ یہ پڑھیے۔ جس کی وجہ سے قرات 7 قرات 7 و 10، 7 کہتے ہیں 7 قراتوں کو، اور 3 اور ڈالیں تو 10 بن جاتی ہیں، 7 10، ٹھیک ہے، اور 4 اور ڈالیں تو وہ یہ جو 10 قراتیں ہیں نا، یہ آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں، 10 کی 10 پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے روایت امام حفص قرات امام عاصم، جس طرح ہم یہ پڑھ سکتے ہیں اس طرح امام ورش بھی پڑھ سکتے ہیں، قرات امام حمزہ بھی پڑھ سکتے ہیں، قرات امام نافع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ لیکن جو باقی 4 ہیں نا اسے کہتے ہیں قرات شاذہ، شاذ، ان کا انکار بھی نہیں کر سکتے اور ان پر اصرار بھی نہیں کر سکتے کہ صحیح ہیں، لہذا اس کو شاذ کر دیا، شاذ کہہ دیا، وہ 14 ہو گئیں۔ اچھا پڑھیے جی۔ وہ مصاحف جس طریقہ یا الفاظ میں لکھے گئے
جی جو الفاظ الفاظ نہیں، مکتوب الفاظ ہوتا ہے، الفاظ، جو جو الفاظ الفاظ جو الفاظ مقطوع یا جو موصول لکھے، اب موصول کو مقطوع اور مقطوع کو موصول لکھنا جائز نہیں. اسی لکھے گئے طریقے کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے. اسی طرح گول تا کو لمبی تا ہم نہیں لکھ سکتے، لمبی تا کو اس کو تائے تانیث کہتے ہیں، تائے تانیث کو تائے مدورہ نہیں لکھ سکتے، اور تائے مدورہ کو تائے تانیث نہیں لکھ سکتے. اچھا، اب رسم الخط، اس کا جاننا دو وجہ سے ضروری ہے. ابن قمر اور بیٹا حافظ رمضان صاحب آ گئے ہیں. حافظ رمضان آپ آئیں، آپ لیٹ آئے ہیں، آپ آئیں. حافظ قاری عباس صاحب تو نہیں آئے؟ اچھا، حافظ رمضان صاحب آئیے. جی السلام. ہاں پڑھیے. رسم الخط، اس کا جاننا اس کا جاننا دو وجوہ سے ضروری ہے. ہوں نمبر 1، وقف تابع رسم الخط کے ہے. نمبر ایک، یہ بات سمجھ لیں پہلے پھر پڑھیں. جی نمبر 1، پہلے وقف تابع. میری بات سن لیں پہلے. وقف جی تابع رسم الخط کے ہے. یہ لفظ آپ نے وقف میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو یاد رکھنا ہے. کیوں جی کہ جب وقف میں آخری حرف اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وقف تابع رسم الخط کے ہے. کہ جس طرح جی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے اسی طرح وقف ہوگا. اسی طرح وہ یعنی جس طرح لفظ لکھا گیا ہے وقف میں اسی طرح پڑھا جائے گا. مثلا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ. مل ایک منٹ جی. کچھ لوگ اچھا، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ کو ملا کر پڑھیں تو واو نہیں پڑھا جاتا، وہ اجتماع ساکنان علی غیر حدہ کی وجہ سے. ایک دوست آ رہے ہیں لیکن وہ حافظ عبد المنان سیفی، کیا ہے ان کو؟ اچھا جی، واقیم الوزن کا، واقیم الوزن کو ملا کر پڑھیں تو واو پڑھا نہیں جاتا. اور اگر اقیمو پر وقف کریں تو پھر وقف تابع رسم الخط کے. اب حاجی صاحب، حافظ صاحب، رمضان جی صاحب، آپ نے جی جب پڑھا ہے کہ وقف تابع رسم الخط کے ہے تو یہ جی اقیمو پہ آپ کہاں کیسے پڑھیں گے؟ جب وقف کریں گے. ہاں وقف پڑھیں گے، وقف کریں گے تو یہ ہے اقیمو. ہاں جی، اقیمو اس طرح پڑھیں گے. اچھا، یہ ایک الف بھی لکھا ہوا ہے، یہ الف جی نہیں پڑھا جائے گا. اچھا، جی یہاں پر دو الف ہیں، ایک تو الوزن کا جی ہے نا، ایک عقیم جی کی واو کے بعد ایک اور الف ہے. ال والا وہ جو جمع کا. بالکل نہیں پڑھا جائے گا نا، وہ تو اس وقت پڑھا جائے گا جی جب آگے ملائیں گے الوزن. لیکن عقیم جی کا جو وقف ہے نا، الف ہے نا، واو کے بعد ایک اور ہے، یہ جی علامت جمع ہے. جب جمع کی واو آئے نا، جیسے عقیم ہے، تم سب جی جی نماز قائم کرو، تو یہ الف لکھا ہوتا ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جاتا. اچھا، جی 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 تو اگر عقیمو پر وقف کریں تو وقف تابع رسم الخط کے بمستاق واو پڑھی جائے گی عقیمو. اب پڑھیے پھر جی باقیم الوزنہ کو ملا کر پڑھیں رمضان صاحب. تو واو پڑھا نہیں جاتا، اور اگر اقیمو پر وقف کرے تو پھر وقف تابع رسم الخط کے بمصداق واو پڑھی جاتی ہے. جی جی، ابن قمر آپ آئے ہیں. ابن قمر بھائی صاحب نہیں ہے. اچھا چل آپ پڑھ لیں. جی، بعض کلمات میں بعض کلمات میں لفظ اور
तरह है तरह नहीं तरह। और तलफ्फुज और जी बाज बाज कलिमात कलिमात में में लफ्ज और तरह है, देखिए तलफ्फुज दिखे ना, बाज जी कलिमात में लफ्ज और तरह है और तलफ्फुज और तरह। इन अल्फाज का तलफ्फुज अगर रस्म के मुताबिक हो तो मानी बदल जाते हैं, इसलिए वो मकामात दर्ज किए जा रहे हैं। अब बढ़िए फिर। बाज कलिमात में लफ्ज और तरह है और तलफ्फुज और तरह है। इन अल्फाज का तलफ्फुज अगर रस्म के मुताबिक हो तो मानी बदल जाते हैं, इसलिए वो मुकामात दर्ज किए जा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने कहा है अगर रस्म के मुताबिक हो। ये देखिए अब ये लिखा हुआ है औ याफू, आगे अलिफ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये मैंने पीछे बात की थी अभी। तो अब रस्म के मुताबिक करेंगे तो अलिफ भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रस्म का मतलब है लिखाई के मुताबिक। रस्म का मतलब यह है कि जैसे लिखा हुआ है। रस्म किसे कहते हैं? रस्म कहते हैं निशान को। किसे कहते हैं? निशान को। निशान। हाँ, मसलन कहते हैं यार अकमना करो, रस्म पे आ जाएगी। यहां से ये अगर ये काम किया तो रस्म पड़ जाएगी, लोग फिर सब एक दूसरे को देखकर। तो ये जो रस्म होता है ना, मतलब ये तो जो नीचे निशान आपको नजर आता है ना, निशान, ये निशान जो होता है ना, ये अलिफ लिखा हुआ ना, अलिफ का निशान है ये, तो ये रस्म हो गया। तो कहते हैं कि जो लिखा हुआ है वो रस्म में होता है, वो कहते हैं मरसूम है, रस्म में मौजूद है। और जो लिखा हुआ नहीं है वो गैर मरसूम है, यानी लिखा हुआ नहीं है। तो कहते हैं मदरजा ज़ैल अल्फाज में अलिफ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता, ना वक्फ में ना वसल में। राजा साहब तशरीफ लाइए जरा। जी ये देखिए, ये अल्फाज ऐसे आ रहे हैं जी जी इनके अंदर अलिफ लिखा हुआ तो है लेकिन जी पढ़ा जी नहीं जाएगा, इनके ऊपर हमने वो क्रॉस का निशान दे दिया हुआ, जी जी ठीक है ना। जी जी औ जी या अफू, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, जी पूरा बकरा में है। जी जी अंतबू, ठीक है, जी 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 सूरह जी मादा में। अल-माइदा। अच्छा, ये वक़फ़ में भी नहीं पढ़ा जाता, वसल में भी नहीं पढ़ा जाता, किसी सूरत में नहीं पढ़ा जाएगा। ये गिन लें, जी दो हो गए। जी जी लितत्लू सूरह राद में, तीन हो गए। जी आगे बोलिए। लन नदउ व सूरह कहफ में जी लियारबू लियर बोलिए। लियरबुआ नहीं, लियरबू हाँ लियरबू हाँ, जी सूरह रोम में रोम लियबलू, लियबलू सूरह मोहम्मद लियबलू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माशाअल्लाह जी, नबलू सूरह मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। कवारीर जी दूसरा, पहला जो है ना वो वक़फ़ में पढ़ा जाएगा, ये इकट्ठे है ना। कवारीरा कवारीर, कवारीरा कवारीरा। अच्छा, जी लेकिन जी अगर माशाअल्लाह पहले पे ठहर जाए ना, कवारीरा जी कवारीरा मिन फिद्दतिन वक़द्दरूहा तक़दीरा, दूसरे का जी अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, ना वक़फ़ में ना वसल में। आगे आइए। समूद, समूद ये चार समूद जगह है। जी फुरकान, फुरकान अनकबूत, नजम, हूद, ये कितने हो गए? हूद चार, चार आठ, और ये 12 अल्फाज हैं भाई। जी 12 जी जी अल्फाज ऐसे हैं कि जिनमें ये आप इल्म रस्म पढ़ रहे हैं, इल्म रस्मुल जी जी खत के वाक़फ़िरात जी कर जी रहे हैं। 12 यस अल्फाज ऐसे हैं कि अलिफ लिखा हुआ है लेकिन नहीं पढ़ा जाता, ना वक्फ में ना वसल में। जी 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 अच्छा, 4 अल्फाज ऐसे हैं कि साद के ऊपर छोटा सा सीन लिखा हुआ है। राजा साहब पढ़िए। जी जी बिस्मिल्लाह। 4 अल्फाज में साद के ऊपर छोटा सा सीन लिखा होता है। नंबर 1 यब सुतु जी, नंबर 2 बस तन। जी इन दोनों मकामात पर सिर्फ सीन पढ़ेंगे। हाँ, ये नंबर 3 दोनों मकाम जो है ना, वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन, सूरह बकरा। जी जी बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन। अच्छा, किधर है भाई ये? अब्दुल मन्नान बताओ, बस्ततन कहाँ है?
बस्ततन फिल इल्म जी वल कारी साहब। जिस्म, ये किधर है? बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा। हिफ्स का इम्तिहान भी हो जाए तुम्हारा। ये कारी साहब मैं पांचवें में है? नहीं चौथे में है। इतनी देर नहीं बेटा। बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. अभी भी नहीं पता चला? और दूसरे पारे का आखिर में नहीं है? फलम्मा जी फज़ल तालूत। दूसरे बारे में। अजीब बंदे हो यार तुम। अच्छा, तीसरा आ गया जी मुसैतिरून। जी इस मुकाम पर साद और सीन दोनों पढ़ सकते हो, जी जी ठीक है ना? जी जी चौथा आ गया बिमुसैतिर, यहाँ पर सिर्फ साद पढ़ सकते हैं, यानी पहले दो में सिर्फ सीन और चौथे में साद, ये 30वें पारे में है, और हाँ। दरमियान में जो मुसैतिरून है यहाँ साद और सीन दोनों पढ़ सकते हैं। दौड़ पाए। आगे पढ़िए राजा साहब। जी जी बिस्मिल्लाह। 5 मकामात में लाम का अल्फ नहीं पढ़ा जाता। ला का अलिफ, जी ला ला का अल्फ का नहीं अलिफ पढ़ा। नहीं पढ़ा जाता, लिखा हुआ है जी। ला, लेकिन जी। पढ़ा जाएगा ला। ये है ला इल्लल्लाहि तुहशरून। जी चौथे पारे में। जी आगे ला ला लअउ लाओ बाऊ। 10वें पारे में। जी जी औ ला अज़बजन्ना बहन्ना औ लअज़बहन्ना, बहन्ना। जन्नत तो ताव हमारा अगर दो नुक्ते होते थे। जी जी औ बहन्ना। लअज़बहन्ना 19वें जी। पारे में। जी आगे ला इलल जहीम 23वें पारे में। 3 से पाए। लअंतुम अशद। अशद्दु रहमा, जी ठीक है जी। ला- ये जी थोड़ा सा ही काम आपको दिया है। जी और अना जहां भी आएगा ना कुरान करीम में, जी जी मीर है वाहिद मुतकल्लिम की, वो अना नहीं पढ़ा, अना का अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, अनासिया में पढ़ा जाएगा। वला अना आबिदुम मा अबदतुम क़ाल अना रब्बुकुमुल अअला, पढ़ा है ना? क़ाल अना रब्बुकुमुल अअला फ़अख़ज़हु अल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला। इसी तरह वला अना आबिदुम मा अबदतुम, मैंने आपको आसान सूरत बता दी है। वला अना लिखा हुआ है, लेकिन जी, पढ़ा जी। जाएगा अना। जी ये किबला साहब, वसल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वक़फ़ में पढ़ेंगे ना। बस अना का अलिफ वक़फ़ वहां होगा ही नहीं। ना ना, अगर किसी वजह से वक़फ़ करें तो हाँ फिर पढ़ सकते हैं, फिर पढ़ेंगे। हाँ जी जी कारी जी साहब अगर जी कारी साहब अगर सीन नहीं पढ़ा जाना तो सीन क्यों लिखा हुआ है इधर भी मुसैतिरून? बेटा इसमें मैंने आपको बताया ना कि मुख्तलिफ क़िराअतें हैं ना, तो हमारी जो क़िराअत है ना, क़िराअत इमाम हफ्स, उसमें ऐसे जी। पढ़ा जाएगा जो आपको बताया गया, जी ठीक है ना? क्योंकि कुरान करीम में तो सारी क़िराअतें हैं ना, शामिल हैं। जी 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 इख्तितामियात अब ख़त्म कर रहे हैं, तो आपने जी। देखा है कि असल कुर्रा जो हैं, अक्सर कुर्रा जब वो 30वें पारे की आखिरी सूरतें पढ़ते हैं तो अल्लाह अकबर कहकर बिस्मिल्लाह पढ़कर आगे शुरू करते हैं। तो अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इब्ने कमर आ गया है, और बेटा आप भी आ जाओ जरा। इब्ने कमर, हाँ पढ़िए अल्लाह अकबर जी पढ़िए तकबीरात। जी। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आगे चलिए। इब्तिदाए नबूवत में कुछ अरसा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला बंद हो गया था, जिस पर कुफ्फारे मक्का ने आन हजूर
علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تانا زنی شروع کر دی کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، جس پر آن حضور علیہ السلام غمزدہ ہو گئے، سب آگے یہ غمزدہ ہو گئے، اور کچھ ایام کے بعد، سب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ کو نہیں آ رہی؟ اچھا جی، کچھ ایام کے بعد جناب روح الامین اپنی اصلی شکل میں سورت والضحیٰ لے کر آئے، اپنی اصلی شکل میں، سبحان اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ تو جب آخر سورت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ہم بھی کرتے ہیں نا، نعرے بلند کرتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں نعرہ تکبیر، تو اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمیں بھی جہاں لطف آتا ہے ہم تکبیر کہتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حضور کو بھی لطف آیا اور آپ نے پھر تکبیرات پڑھی۔ تو اب یہ ہے کہ اگر سورۃ الضحیٰ کے شروع میں پڑھیں تو والناس کے شروع میں تک پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سورۃ الضحیٰ کے بعد میں پڑھیں تو الناس کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان والضحیٰ تا سورۃ الناس سورتوں کے آخر میں تکبیرات مسنون اور برکت ہیں۔ اب آئیے آگے، قرآن پاک جب ختم کر لیتے ہیں والناس تک پہنچتے ہیں تو دوبارہ آگے شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہے نا، تراویح میں بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ 19ویں تراویح میں والناس پڑھ کر 20ویں تراویح میں الحمد کے بعد سورہ بقرہ کا شروع کر کے مفلحون تک پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ حاجی صاحب تشریف لائیے۔ اس کا معنی ہے جی الحال المرتحل، اس لفظ کا معنی ہے، اس لفظ کا معنی ہے، بولیے۔ اس لفظ کا معنی ہے حصول منزل کے بعد فوراً دوبارہ سفر کی تیاری۔ بندہ جو اتوں بندہ جائے وہ دن ہوں 3 یا 5 یا 7 دن ہوں، تو یہاں پاکستان سے چلے اور آپ کے پاس یو کے میں آ جائے، تو جا کر جب یہاں سے چلے تھے تو آنا بھی ضروری ہے، تو سیٹ واپسی کی کنفرم کرا کر نہیں نکلے تھے، تو اب چاہیے تو یہ کہ جو ہی وہاں پہنچے جا کر اپنی سیٹ کی جو کنفرمیشن ہے وہ لے لیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب آخری دن ہو تو وہ کہے جی اب میں سیٹ کنفرم کرا لوں، یہ نہیں ہوگا۔ عقل مند جو لوگ ہیں وہ حصول منزل پر پہنچنے کے بعد دوبارہ واپسی سفر کی تیاری جو ہے وہ دوبارہ سفر کی تیاری کرتے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ہم منزل پر پہنچ گئے، اب دوبارہ ہم شروع کر دیں، کیونکہ اس کا تو معنی ہی یہ ہے کہ بار بار پڑھنا۔ جی پڑھیے عائشہ۔ جی، اس کا معنی ہے حصول منزل کے بعد فوراً دوبارہ سفر کی تیاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن شریف کی تکمیل فرماتے تو ساتھ ہی سورۃ الناس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ المفلحون تک تلاوت فرما کر قرآن پاک کا دوبارہ آغاز فرماتے۔ اور اب ہم بھی ایسے کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ پڑھ لیا ہے نا، مکمل کر لی ہے نا کتاب ابھی، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی دوبارہ سفر کی تیاری شروع کر کے اس کو دوبارہ شروع کر دینا چاہیے۔ تو آئیے ہم واپس آ گئے ہیں دوبارہ پڑھنے کے لیے۔ یہ دیکھیے ضروری اصطلاحات، ٹھیک ہے نا؟ آپ تمام احباب اس کو دوبارہ پڑھیے، اس کو آپ نے اس کا آج اور کل دوبارہ سبق ہونے تک ایک تو اصطلاحات کو کمپلیٹ کریں، نمبر 2 یہ اصطلاحات کے بعد نمبر 2 یہ آئے گا
تجوید کی تعریف انشاءاللہ، تجوید کی تعریف اس کو بھی آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے۔ تجوید کا لغوی معنی، اس کی تعریف، موضوع، مقصد، حروف کی صحیح ادائیگی، غرض و غایت، لب و لہجہ۔ اس کے بعد آپ نے تجوید کی اہمیت، تجوید کا حکم شرعی، فرض عین تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا، فرض کفایہ علم تجوید کو مکمل حاصل کرنا، لحن جلی کہ لحن کی دو قسمیں، لحن جلی، لحن خفی۔ لحن جلی کی 4 قسم کی مثالیں: ایک حرف کو دوسرے سے بدل دینا، کسی کو حرف کو زائد کر دینا، کسی حرف کو کم کر دینا، حرکات و سکنات میں تبدیلی کر دینا۔ اسی طرح لحن خفی وہ صفات جو حروف کے حسن و زینت سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ادا کرنا نہ کرنا۔ لفظ اللہ کا لام ما قبل مفتوح ہو تو پر اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے۔ حکم شرعی ایسا پڑھنا حرام ہے، لحن جلی اگر ہو جائے انسان سے نماز ٹوٹ سکتی ہے، اور لحن خفی اگر خوبصورت نہ پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔ حمزہ اور الف میں فرق: الف ہمیشہ ساکن بے جھٹکے ما قبل مفتوح ہوتا ہے، کلمہ کے درمیان میں آخر میں آتا ہے، ابتدا میں نہیں آتا۔ زبر زیر پیش یا ساکن جھٹکے والا حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں۔ اسی طرح تلاوت کا طریقہ، تلاوت کے آپ کو 3 طریقے بتائے تھے: ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، تلاوت صورت کے شروع سے ہو۔ اس میں تعوذ اور بسملہ کا حکم، یہاں تعوذ اور بسملہ دونوں ضروری ہیں۔ وصل کل، فصل کل، وصل اول، فصل ثانی، فصل اول، فصل ثانی، چاروں طریقے اس میں جائز ہیں۔ نمبر 2، ابتدائے تلاوت، درمیانے صورت، یعنی تلاوت کا آغاز سورت نہ ہو بلکہ کسی رکوع یا آیت سے یا ابتدا ہو، یہاں تعوذ ضروری ہے، بسم اللہ میں اختیار ہے، پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فصل کل اور وصل اول، فصل ثانی جائز ہے، ناجائز صورتیں وصل کل، فصل اول، فصل ثانی ناجائز ہیں۔ نمبر 3، درمیانے تلاوت، ابتدائے صورت، یعنی تلاوت دوران تلاوت صورت کا آغاز ہو، یہاں تعوذ نہیں پڑھی جائے گی۔ مثلا سورہ فاتحہ کو شروع کر کے بندہ آگے نماز میں ہو یا غیر نماز میں جب کوئی صورت ملاتا ہے تو وہاں اعوذ باللہ تو نہیں پڑھتے نا، بسم اللہ پڑھی جائے گی سورہ توبہ کے، اور یہاں پر ایک صورت نہیں جائز، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی جائز ہیں، وصل اول، فصل ثانی ناجائز ہیں۔ بسم اللہ اور سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ کچھ قراء کہتے ہیں کہ یہ سورت توبہ سورہ انفال کا حصہ ہے، لہذا 2 صورتوں کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے بسم اللہ لائی جاتی ہے۔ تو آپ کے لیے ایک جواب یہ اور بھی آسان ہے کہ چونکہ وہاں لکھی ہوئی نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھتے۔ آگے جناب حرکات کی ادائیگی، زبر منہ کھول کر ادا کریں، کسرہ حرکت اور منہ اور آواز کو نیچے کی طرف مائل کریں، ضمہ اور ہونٹوں کو گول کر کے درمیان کھلا چھوڑ دیں تو ادا کریں۔ الف مدہ، الف ساکن ما قبل مفتوح، پوری مد اصلی 2 زبر کے برابر۔ واو مدہ، واو ساکن ما قبل مضموم، یا مدہ، یا ساکن ما قبل مکسور، واو لین، واو ساکن ما قبل مفتوح، یا لین، یا ساکن ما قبل مفتوح، یہ ان سب کی مقدار 1 الف ہے۔ آگے زبان کے مختلف حصوں کے نام، زبان کے پہلے سامنے والے حصے کو راس لسان، اور جو دانتوں کے سامنے ہے ثنایا سے انیاب تک ان کو طرف لسان۔ زبان کا بغلی کنارہ جو داڑھوں کے سامنے ہے ضواحک کے نواجذ تک حافہ لسان۔ زبان کی جڑ جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو اقصی لسان۔ زبان کا درمیان اوپر والے حصے کو وسط لسان۔ زبان کے سامنے والے حصے اور وسط لسان کے درمیان پشت لسان جہاں پر آپ نمک وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ ہونٹوں کے مختلف حصوں کے نام، ہونٹوں کے تری والا حصہ بحری، ہونٹوں کے خشکی والا حصہ بری، ہونٹوں کو گول کرنے سے درمیان کھلا رہے تو یہ ہوائی۔ دانتوں کے نام، اگر آپ اس کے وہ شعر یاد کر لیں، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور ربائی ہیں 2 ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہتے ہیں قراء ازراس انہی کو، ضواحک ہیں 4، تواہن ہے 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2۔ اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے مخارج کے اوپر، تو انشاءاللہ ہم کل مخارج پڑھیں گے۔ 4 مخارج کی بڑی تحقیق کے ساتھ مشق ہوگی، 4 مخارج، نقشے بھی لائیں گے مخارج کے کہ جوف دہن کیا ہے، اقصی حلق کیا ہے،
وسط حلق کیا ہے، ادنا حلق کیا ہے. کل ہم اس کے اوپر ٹائم لگائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلا ہے انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے اور تھوڑا سا ہم اجرا بھی کریں گے اور مشق بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو اب آئیے مشق کی طرف چلتے ہیں. عبد المنان بیٹا آئیے پڑھیے ان جہنم کانت مرصادا. جی ان اعوذ باللہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد الرحمن آیا ہوا کہ نہیں؟ نہیں گز اچھا چلو. ان جہنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. شاباش کھل کر پڑھو. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ٹھیک ہے. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. ما شاء اللہ. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. شاباش. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. شاباش. وكأسا دهاقا. ٹھیک ہے اٹھاؤ آواز کو. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك. شاباش. جزاء من ربك عطاء حسابا. شاباش کھل کے پڑھو. شاباش. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. تم سے ابھی میں سورۃ النازعات سنوں گا حدر میں. پہلے اب ابن قمر واپس آئے نا. ان للمتقین ابن قمر سنائے ادھر مشق سنائے. ان للمتقین مفازا. نہیں ہے گائی صاحب وہ نہیں ہے. ابن قمر ابھی تھے. نہیں ہے. اچھا چلو پڑھو آگے تم. يوم يقوم الروح والملائكة
صفا ہم، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. آخر رمضان ہے. آخر رمضان، جی استاد محترم. آخر رمضان آپ سنائیں. یوم یقوم الروح. يوم يقوم الروح والملائكة صفا جی. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ما شاء الله. إنا أنذرناكم عذابا قریبا. کھل کر پڑھا کریں ذرا. اچھا زور لگا کر کھل کر پڑھا کریں. سینے کو کھولیں، فراخ کریں، مزہ آتا ہے پھر. یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ہاں بھائی سورۃ النازعات پڑھو. عبد المنان حدر سناؤ ذرا خوبصورت کر کے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. یہ دو زبر الف سے بدلتی ہیں کہ ان کی مد ان کی مقدار. اب وہی کل وہ حاجی صاحب والی بات آ گئی. آج پھر وہ مسئلہ آ گیا کہ طوا آپ نے پڑھا ہے تو یہاں پر آپ نے الف کیوں نے لکھا، کھڑی زبر کیوں نے لکھی. تو وہی بات ہے کہ یہاں پر یا کو الف سے بدلیں گے. یا الف کے قائم مقام ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ نے مسئلہ تو یہ پڑھ لیا ہے نا کہ دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیتے ہیں. اب یہ یا جو ہے یہ ایسا حرف ہے یہاں پر کہ یہ رسم میں موجود ہے، نہ یہ وقف میں پڑھا جائے گا نہ یہ وصل میں پڑھا جائے گا. یہ یا نہ وقف میں پڑھی جائے گی نہ وصل میں پڑھی جائے گی. وقف میں یا کی جگہ پر الف پڑھا جائے گا، یا نہیں پڑھی جائے گی. اچھا اسی طرح اپنا مائک بند کریں بھی کون ہے. اچھا اذهب جب ہم ملا کر پڑھیں گے بالوادی المقدس طوى مقدس طوى. اچھا اب اس کو ملا کے جب پڑھنا ہے
تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے اگر تو یہ جیسے یہ اذهب اگر یہ ہو حمزہ اصلی تو پھر تو طوان اذهب، اگر حمزہ اصلی نہ ہو ایسی جگہ پر تو طوان اذهب، طوا نذهب الى فرعون انه طغى۔ اب یہ آپ نے کل مجھے بتانا ہے، حافظ رمضان صاحب آپ نے کل یہ مجھے بتانا ہے، یہ آپ کے اوپر سوال ہے کہ یہ اذهب کا حمزہ جو ہے اگر یہ اصلی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے طوان اذهب، اور اگر یہ وصلی ہے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ یہ وصلی ہے یا اصلی ہے، اور دوسرا بتانا ہے کہ اگر اصلی ہے تو کیسے پڑھا جائے گا، اگر وصلی ہے تو کیسا پڑھا جائے گا۔ چلو پڑھیے آگے، اذهب الى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم زیادہ لمبا ہو گیا أدبر بیٹا، ويسعى زیادہ لمبا ہو گیا، فکذب وعصى ثم ادبر يسعى، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى۔ اچھا ایک بات اور یہاں سمجھ لیں جی کہ جیسے عصا ہے، یسعا ہے، فنادا ہے، اگر اگلی آیت میں یا اگلے لفظ میں شد آ جائے تو پھر یہ کھڑی زبر نہیں لکھی جائے گی، پھر زبر لکھی جائے گی، کیونکہ اس نے پھر آگے ملنا ہوتا ہے نا۔ جی پڑھیے، فقال فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن زیادہ في لمبا ہو گیا بیٹا، ذلك آپ آج غلطیاں کر رہے ہیں، مد اصلی کو اس کی مقدار سے زیادہ نہیں کرنا، جب آپ یہاں ٹھہریں گے تو مد اصلی رہے گی، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اور اگر ملائیں گے تو مد منفصل بن جائے گی۔ تو آپ جب ٹھہر رہے ہیں تو پھر مد اصلی سے زیادہ، یہ اکثر ہمارے مدارس میں یہ بچوں کو غلط عادت پڑ جاتی ہے کہ جب حفظ کرتے ہیں تو استاد کی عدم توجہ کی وجہ سے مد اصلی کی مقدار کو بچے زیادہ پڑھ دیتے ہیں۔ فنادى فقال انا ربكم الاعلى، یہ غلط ہے، فنادى جتنا نا اتنا ہی دا، فنادى فقال انا ربكم الاعلى، اعلى یہ غلط ہے، والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، پڑھیے، فقال أنا ربكم، فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها
إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا دم سے پیچھے سے لو نا بیٹا، جب ٹھہر گئے ہو لم وقفے، بات سنو، یہی وقفے اضطراری ہے. جب وقفے اضطراری ہو جائے تو پھر پیچھے سے لینا ہے. اگر لم سے لوگے تو پھر اعادہ حسن ہے، اور اگر انہم سے لوگے تو اعادہ تام ہے. ٹھیک ہے، جی سمجھا گئی بات کی؟ آپ پڑھے، آپ نے پڑھا تھا کأنہم یوم یرونہا لم، بھول گئے ہوگے. اب اگر آپ نے جی لم یلبسو سے لوگ، یلبسو نہیں لینا کیونکہ لم یلبسو کا حصہ ہے. مثال کیا تھا، کسی کو کہنا نہ کرو تو نہ، تو آگے پھر کہہ دو کرو، تو اس کا مطلب تو ہو جاتا ہے اسبات. تو لم کو اس سے جدا نہیں کرنا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ واپس جاؤ کأنہم سے، تاکہ بات پوری ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ پھر آؤ انما انت منذر من یخشاہا، اور لم پہ ٹھہر کر پھر واپس آؤ کأنہم یوم یرون. جی إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم ہاں، یہ وقفے اختباری ہو گیا. اچھا، میں نے آپ کے امتحان ٹھہرایا نا. چلو پھر پیچھے کأنہم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تو آپ کے لیے اب یہ رہے گی وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ امتحان ہے. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اذهب. پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ حمزہ وصلی ہے کہ قطعی ہے. اگر وصلی ہے تو کیسے پڑھنا ہے، اگر قطعی ہے تو کیسے پڑھنا ہے. حافظ رمضان صاحب اور حاجی غضنفر صاحب، راجہ صاحب، سب نے یہ اس کے اوپر غور کرنا ہے. اس سے آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. تو آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.